بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ارشاد فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، نہیں زنا کرتا کوئی زناکار حین یزنی، جس وقت وہ زنا کرتا ہے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ ولا یسرق السارق حین یسرق، اور نہیں چوری کرتا کوئی چور حین یسرق وہو مؤمن، جس وقت وہ چوری کرتا ہے اس حال میں کہ وہ کیا ہو، مومن ہو۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، اور نہیں شراب پیتا کوئی جس وقت وہ شراب پیتا ہے اس حال میں کہ وہ کیا ہو، مومن ہو۔ ولا ینتہب نہبۃ یرفع الناس الیہا فیہا ابصارہم، اور نہیں کوئی اچکتا کسی کے مال کو، اور نہیں کوئی لوٹتا کسی کے مال کو، یرفع الناس الیہ، کہ اٹھائے لوگ اس کی طرف، فیہا، اس لوٹ مار کے بارے میں، ابصارہم، اپنی آنکھیں، حین ینتہبہا، جس وقت وہ لوٹ مار کرتا ہے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ کیا ہو، مومن ہو۔ ولا یغل احدکم حین یغل، اور نہیں خیانت کرتا تم میں سے کوئی ایک جس وقت وہ خیانت کرتا ہے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ کیا ہو، مومن ہو۔ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ، پس تم بچو، ایاکم، پس تم بچو۔ اس حدیث کے ظاہری الفاظ کا خلاصہ دیکھ لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں چند گناہوں کا، چند بداعمالیوں کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا ہے کہ جس وقت کوئی زانی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس گناہ کے ارتکاب کے وقت اس کے پاس ایمان باقی ہو۔ ایسے ہی فرمایا کہ جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس چوری والے عمل کی حالت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا کہلائے، مومن کہلائے۔ اسی طرح فرمایا کہ کوئی لوٹ مار کرتا ہے تو لوٹ مار کرنے کی حالت میں بھی یہ شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس کیا ہو، ایمان ہو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ خیانت کرنے والا جب کوئی خیانت کرتا ہے تو خیانت کی صورت میں خیانت والا فعل کرتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس کیا ہو، ایمان ہو۔ دیکھیں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اس کا درست مطلب یہ ہے کہ یہ چار گناہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، یہ چار کبیرہ گناہ ہوں یا اس جیسے کوئی دوسرے کرتوت جو کبیرہ گناہوں میں کیا ہوتے ہیں، شمار ہوتے ہیں۔ اگر تو ان گناہوں کے ارتکاب کرنے والا ان کے ارتکاب کو جائز اور حلال سمجھ کر کرتا ہے، نعوذ باللہ، جائز اور یعنی زانی زنا کر رہا ہے اور اس کو اپنے لیے جائز اور حلال سمجھ رہا ہے، خیانت کرنے والا خیانت کر رہا ہے، لوٹ مار کرنے والا لوٹ مار کر رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے، اور چور چوری کر رہا ہے، اور وہ ان کرتوتوں کو، ان برائیوں کو جائز اور حلال سمجھ رہا ہے، نعوذ باللہ، پھر تو سیدھا مفہوم اس حدیث کا یہی ہے کہ اس حالت میں اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر ان برائیوں کے ارتکاب کے وقت وہ ان کو حلال نہیں سمجھ رہا ہوتا،
نہ تو وہ زنا کو حلال سمجھتا ہے بلکہ گناہ ہی سمجھتا ہے، خیانت کو بھی گناہ ہی سمجھتا ہے، چوری اور لوٹ مار کو بھی گناہ ہی سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی ان برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ اس حال میں ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس حال میں وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان برائیوں کے ارتکاب کی حالت میں وہ نور ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ چار گناہ ایسے ہیں، یہ چار گناہ ایسے ہیں جو بندے کے ایمان میں نقص پیدا کر دیتے ہیں، خلل پیدا کر دیتے ہیں۔ ان گناہوں کے ارتکاب سے بندے کے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یعنی اس کی وہ جو خاص نور ایمان ہے، ایمان کی جو روشنی ہے، وہ ان برائیوں کے ارتکاب کی حالت میں اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کر لیتے ہیں؟ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب تک بندے میں ایمان کا نور موجود رہتا ہے، ایمان اس کا کامل رہتا ہے اور ایمان کا نور اور روشنی کیا ہوتی ہے؟ موجود ہوتی ہے، تب تک بندہ ان گناہوں کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا۔ تب تک بندہ، جب تک کہ بندے میں نور ایمان کیا رہتا ہے؟ باقی، ایمان کی روشنی کیا رہتی ہے؟ باقی رہتی ہے، تب تک کوئی بندہ ان گناہوں کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا۔ ان گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہی تب ہے جب ایمان کی روشنی کیا ہو جاتی ہے؟ سلب ہو جاتی ہے۔ ایمان کی وہ خاص نورانی کیفیت بندے کے دل سے جب نکل جاتی ہے تو تبھی ان برائیوں کا کیا ہوتا ہے؟ ارتکاب ہوتا ہے۔